السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پہلا چیپٹر جو سا ہے یہ فزکس اور فنڈامنٹل کوانٹیٹیز اور میجرمنٹس کے اوپر ہے۔ اس میں ہم ایک سب سے پہلے سٹارٹ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے جو سائنسز ہے وہ نیچرل فلاسفی ایک ہی سبجیکٹ ہوتا تھا جس کو پڑھا جاتا تھا، کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی اس کے آگے ڈسپلن بنتے کہ آگے برانچز بنتی گئیں، تو دو برانچز جو سی ہیں اس کی بن گئیں، ایک فزیکل سائنسز اور ایک بیولوجیکل سائنسز۔ فزیکل سائنسز میں ہم نان لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور جو بیولوجیکل سائنسز ہے اس میں لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ دونوں جو سی برانچز ہیں ان کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو نان لیونگ تھنگز ہے اس میں فزکس آتی ہے۔ جب نان لیونگ تھنگز جو سی ہیں یعنی فزیکل سائنسز کو آگے مزید ڈسپلن میں ڈیوائڈ کیا گیا تو فزکس، کیمسٹری، اسٹرانومی، جیولوجی، میٹرالوجی، یہ 5 ڈسپلن جو سے ہیں اور بن گئے۔ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ بیولوجیکل سائنسز کو جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق جو سا فزیکل سائنسز سے بنتا ہے، کیونکہ فزکس اس میں آتی ہے نان لیونگ تھنگز میں۔ اس میں فزکس آتا ہے، کیمسٹری آتی ہے، اسٹرانومی، جیولوجی اور میٹرالوجی۔ تو ہم فزکس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فزکس جو سی ہے ایسی برانچ ہے سائنس کی جو کہ سب سے زیادہ فنڈامنٹل ہے، موسٹ فنڈامنٹل برانچ، یعنی بیسک چیزوں کے بارے میں اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ اور فزکس جو سی ہے وہ تقریباً ہر ایک ڈسپلن کے ساتھ یوز ہوتی ہے۔ دی اسٹڈی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر انٹریکشنز، یہ اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے فزکس کی، کہ جو میٹر ہے یعنی مادہ، انرجی جو توانائی ہے، ان دونوں کو جب آپس میں ملا کر اسٹڈی کی جاتی ہے، انٹریکشن اس کا، تو یہ فزکس کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو فزکس کے لاز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، یہ ہمیں نیچر کو یعنی قدرت کو جو خدا تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس میں لائٹ کی وجہ سے ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا یا بہت کم نظر آتا ہے۔ تو یہ جو لائٹ ہے یہ فزکس کی ایک برانچ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ ہم یوزز فزکس کی کیا کیا ہیں، یعنی کہ ہماری روزمرہ زندگی میں فزکس کس طرح سے یوز ہو رہی ہے۔ فزکس ہمارے روزمرہ زندگی میں تقریباً ہر ایک شعبے میں یوز ہو رہی ہے۔ جس طرح سے ہم اگر کار کو دیکھتے ہیں، کار چل رہی ہے سڑک پہ، تو وہ اصل میں میکینکس ایک برانچ ہے فزکس کی جو کہ موشن سے ریلیٹڈ ہے، تو پرنسپلز آف میکینکس کے بیس پہ بنی ہے۔ اسی طرح سے جو فائبر آپٹکس ہے اس میں لائٹ جو سی ہے وہ سورس کے طور پہ یوز ہوتی ہے، یعنی لائٹ کے ذریعے سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، تو لائٹ جو سی ہے وہ بھی فزکس کی ایک برانچ ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری برانچ جو سی ڈسپلنز ہیں جس میں فزکس جو سی ہے وہ یوز ہو رہی ہے، تقریباً ہر ایک جگہ پہ آپ فزکس کو یوز ہوتا دیکھیں گے۔ تو اتنا جو پڑھا گیا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے کوسچنز کچھ لکھے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے فزکس کیا، اس کے بعد اس کے 5 یوزز جو ہیں فزکس کے جو ڈیلی لائف کے آپ کی نظر میں ہوں وہ لکھنے۔ جس طرح سے میں نے اوپر لکھا ہے کار از میڈ آن دی پرنسپلز آف میکینکس، تو یہ پرنسپل آف میکینکس جس طرح سے لکھا ہے، اسی طرح سے آپ نے جب 5 یوزز لکھنے ہیں فزکس کے تو وہ پرنسپلز کے ساتھ لکھنے ہیں کہ کس پرنسپل کی بیس پہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کوسچن یہ ہے کہ سائنس کیا ہے، یہ آپ 6 سے پڑھتے آ رہے ہیں، 7 8 میں سائنس کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی ہے، تو سائنس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے کہ واٹ از سائنس، سائنس کیا چیز ہے۔ اب اگر سائنس کی ڈیفینیشن آپ کو آتی ہے، یاد ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرانی چیزیں یاد ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 آتا ہے ڈیفائن اینی 5 ڈسپلنز آف فزکس۔ اب آپ اگر اپنی بک میں دیکھیں تو آپ کو کچھ برانچز نظر آئیں گی فزکس کی، ان میں سے کوئی سی 5 برانچز جو سی ہیں وہ آپ نے ڈیفائن کرنی ہے۔ برانچز کو ڈسپلنز بھی کہتے ہیں، اس لیے میں نے کوسچن میں ڈسپلنز آف فزکس لکھا ہے۔ اس ٹاپک کے بعد جو اگلا ٹاپک آتا ہے وہ فزیکل کوانٹیٹیز کے بارے میں آتا ہے۔ فزیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہ نظر آ رہے ہیں،
اسی طرح سے آل میئریبل کوانٹیٹیز آر کالڈ فزیکل کوانٹیٹیز، یعنی کہ جو میئر ہو سکیں وہ فزیکل کوانٹیٹیز میں آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہم کچھ ایسے ریئیکشنز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، ان کو میئر نہیں کر سکتے اگر، تو وہ ہمارے فزیکل کوانٹیٹیز میں نہیں آئیں گے۔ اگر وہ میئر کر سکتے ہوں تو وہ فزیکل کوانٹیٹیز میں آ جائیں گے۔ اب فزیکل کوانٹیٹیز جو سی ہیں یہ اصل میں دو چیزوں کے ملنے سے بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی نمبر لے لیا، دوسرا یہ کہ یونٹ لے لیا۔ مثال کے طور پہ ایک دکان پہ آپ گئے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ مجھے 5 چینی دے دو۔ 5 چینی کا مطلب اسے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ 5 کلو گرام چینی دے دو تو وہ سمجھ جائے گا کہ 5 کلو گرام کا مطلب کیا ہے۔ 5 جو سا ہے وہ نمبر نیومیرک آ گیا، اور کلو گرام جو سا ہے وہ یونٹ آ گیا، تو دونوں مل کے فزیکل کوانٹیٹیز بناتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں فزیکل کوانٹیٹیز کی سمجھ نہیں لگے گی۔ فزیکل کوانٹیٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ فزیکل کوانٹیٹیز میں بیس کوانٹیٹیز آتی ہیں اور ڈرائیو کوانٹیٹیز آتی ہیں۔ جو بیس کوانٹیٹیز ہیں یہ اصل میں فنڈامنٹل کوانٹیٹیز بالکل آتی ہیں، یعنی بیسک کوانٹیٹیز جس کی بنیاد پہ باقی چیزیں بنتی ہیں، جو بنیادی چیز ہے۔ تو یہ 7 بیس کوانٹیٹیز ہیں: میس، ٹائم، لینتھ، الیکٹرک کرنٹ، یہ کرنٹ جو ہمارے گھروں میں بجلی یوز کرتے ہیں وہ، ٹمپریچر، انٹینسٹی آف لائٹ یعنی لائٹ کی کتنی شدت ہے، اماؤنٹ آف سبسٹینس، جو سبسٹینس کی اماؤنٹ ہے وہ کیسے میجر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرائیو کوانٹیٹیز آتا ہے۔ جو بیس کوانٹیٹیز ہیں ان کو ملایا جائے اگر آپس میں تو ڈرائیو کوانٹیٹیز بنتی ہیں۔ آن دی بیسس آف بیس کوانٹیٹیز دیز کوانٹیٹیز آر ڈیفائنڈ۔ دیر آر مینی ڈرائیو کوانٹیٹیز، یعنی کہ یہ جو بیس کوانٹیٹیز فنڈامنٹل یہ تو آپ نے 7 کہی ہیں نا، لیکن جو سی ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، جن میں سے کچھ میں نے لکھ دی ہیں، جس طرح سے ایریا ہے، والیوم ہے، اسپیڈ، ویلاسٹی، ای ٹی سی کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری اور۔ اب یہ جو سی ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں یہ مل کے بنتی ہیں بیس کوانٹیٹیز سے۔ جس طرح سے ایریا ہے، اس میں میٹر ملٹی پلائی بائی میٹر اگر کر دیں یا سینٹی میٹر ملٹی پلائی بائی سینٹی میٹر کر دیں تو سینٹی میٹر اسکیئر یا میٹر اسکیئر بن جاتا ہے، یہ ایریا آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا یونٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایریا کو اگر آپ نے ایریا نکالا تو لینتھ ملٹی پلائی بائی بیڈتھ اصل میں ایریا ہوتا ہے۔ لینتھ جو سی ہے وہ بیس کوانٹیٹیز ہے، اور بریڈتھ جو سی ہے یہ بھی لینتھ کے اندر ہی آتی ہے، یہ بھی بیس کوانٹیٹیز ہے۔ اگر ان دونوں کو ملٹی پلائی کریں تو ہمارے پاس ایریا بنتا ہے۔ اس کا مطلب 2 بیس کوانٹیٹیز ملیں گی تو ایک ڈرائیو کوانٹیٹی بنی ہے جو کہ ایریا ہے۔ اسی طرح سے والیوم ہے، جب ہم لینتھ، بیڈتھ اور ہائٹ کو ملٹی پلائی کرتے ہیں یعنی 3 چیزوں کو تو آپ کے پاس والیوم بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے والیوم 3 بیس کوانٹیٹیز کو ملانے سے بنتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری ڈرائیو کوانٹیٹیز جو سی ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ ڈرائیو کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کہ نکالی جائیں کسی چیز سے، اخذ کی جائیں کسی چیز سے، تو بیس کوانٹیٹیز سے ڈرائیو کوانٹیٹیز بنتی ہیں۔ اب یہ جو سا ٹاپک ہے فزیکل کوانٹیٹیز کا، یہ آپ پڑھ کے تو اس سے کچھ کوسچن میں نے بنائے ہیں وہ آپ مجھے دیں گے اس کا آنسر، جس میں سب سے پہلا ڈیفائن فنڈامنٹل کوانٹیٹیز اینڈ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز، ان کی ڈیفینیشن لکھنی ہے آپ نے، بیس کوانٹیٹیز اور ڈرائیو کوانٹیٹیز کی۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 5 ہے رائٹ 7 بیس کوانٹیٹیز، جو کہ اوپر لکھ دی گئی ہیں، آپ ان کو دوبارہ سے لکھ دیں گے 7 بیس کوانٹیٹیز کو ایک لائن لگا کے ایک لائن میں لکھ دیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ بیس کوانٹیٹیز یاد کی ہیں۔ کوسچن نمبر 6 رائٹ 4 ڈرائیو کوانٹیٹیز۔ اب میں نے کچھ ڈرائیو کوانٹیٹیز لکھ دی ہیں، ان کے علاوہ آپ نے 4 ڈرائیو کوانٹیٹیز لکھنی ہیں ان کے علاوہ۔ کوسچن نمبر 7 میں ہے کہ ہو فزیکل کوانٹیٹیز آر میڈ۔ یہ میں جب فزیکل کوانٹیٹیز سمجھا رہا تھا اس وقت میں نے یہ بتایا ہے کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیسے بنتی ہیں، کن 2 چیزوں سے ملنے سے بنتی ہیں۔ تو آپ نے وہ لیکچر سنتے ہوئے سنا ہے، اگر نہیں سنا تو آپ ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ تو فزیکل کوانٹیٹیز کیسے بنتی ہیں یہ بتانا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ نے پی ٹی بی بک جو سی ہے آپ کی، میں نے آپ کو پی ڈی ایف فارم میں بھی بھیج دی ہے۔ اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہیں تو آپ پی ڈی ایف فارم کی بک جو سی ہے اس کو کھول کے اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بک ہے تو آپ بک سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر 2، 3 اور 2، 3، 4، 5 یہ 4 پیجز ہیں جو کہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کے تو ان کوسچنز کے جواب دینے ہیں۔
تو یہ ہمارا لیکچر تھا آج کا. اس لیکچر کو آپ نے پڑھ کے تو آپ نے جو اس کے جواب جو ان سے دے دینے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.